کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور کہانی جس کا عنوان ہے کونور کے مردہ مازار بندر، اور اس کے مصنف ہیں شوکت ہاشمی۔ میں کونور جانے کے لیے صبح 10 بجے ٹرین پر سوار ہوا۔ ٹرین کے جس کیبن میں مجھے سیٹ ملی تھی اس میں پونا کی ایک ہندو فیملی بھی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا مرد، اس کی بیوی اور 2 نوجوان لڑکیاں جن کی عمریں 18 اور 20 کے لگ بھگ ہوں گی۔ چھوٹی لائن کا یہ 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ خوبصورت پہاڑی راستوں سے گزرتی ہوئی یہ ٹرین چند چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی ہوئی 3:30-4 بجے کونور اسٹیشن پر پہنچتی ہے۔ کونور نیل گری ہلز کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے جو سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس سے زیادہ سرسبز، خوبصورت اور عمدہ آب و ہوا کا حامل اسٹیشن آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ دوران سفر میرے اس ہندو فیملی سے بہت اچھے مراسم قائم ہو گئے تھے۔ سارا خاندان انتہائی خوش اخلاق، ہنس مکھ اور سلجھے ہوئے افراد پر مشتمل تھا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں ایک مسلمان ہوں، ان لوگوں نے کسی قسم کے کھنچاؤ کا اظہار نہ کیا۔ مرد کا نام تھا نٹور لال جوشی اور اس کی دونوں لڑکیوں کے نام سلوچنا اور ترلوچنا تھے۔ میری طرح یہ لوگ بھی گرمیاں گزارنے کے لیے نیل گری جا رہے تھے۔ کونور پہنچ کر میرے مشورے سے جوشی فیملی نے ڈیوس ہوٹل میں قیام کرنا منظور کر لیا۔ میں گزشتہ 4 سال سے نیل گری آ رہا تھا اور ہمیشہ ڈیوس ہوٹل میں ہی قیام کرتا تھا۔ ہوٹل کے مالکان اور ملازمین سے میرے گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے اور دوسرے مسافروں کی بنسبت مجھے کچھ سہولتیں اور رعایتیں بھی حاصل تھیں۔ لیکن ڈیوس پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں صرف ایک ہی کمرہ ہے جو میرے لیے ریزرو رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تمام کمرے بک ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنا کمرہ نٹور لال جی کو دے دیا اور خود ہوٹل کے مینیجر کے کمرے میں چلا گیا۔ نہانے دھونے اور تھوڑی دیر تک اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بعد شام کے 7 بجے ہم لوگ ڈیوس کے لان میں جمع ہو گئے۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور سورج پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ریڈیو پروگرام پر لتا اور محمد رفیع کے ریکارڈ بج رہے تھے اور لان خوش رنگ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہم لوگوں کے علاوہ لان میں اور بھی بہت سے لوگ کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ سلوچنا چھوٹی تھی اور بہت باتونی، ترلوچنا اس کے برعکس سنجیدہ اور کم سخن تھی۔ دونوں پونا کالج کے ایم اے فائنل کی طالبات تھیں۔ ان کا انداز گفتگو بہت پیارا تھا۔ دونوں خوش شکل اور خوش لباس بھی تھی۔ نٹور لال جی کے کوئی نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری محبت و شفقت ان دونوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ بیرے نے میز پر چائے لگا دی۔ ترلوچنا چائے بنانے لگی اور سلوچنا باتیں کرنے لگی۔ کبھی کبھی نٹور لال جی اور ان کی اہلیہ بھی باتوں میں شریک ہو جاتے۔ میرا کپ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ڈائننگ ہال سے ایک تیز نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر زنانہ مردانہ آوازوں کا ایک شور سا ابھرا۔ لان میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ڈائننگ ہال کے دروازوں سے عورتوں، مردوں اور بچوں کا چیخیں مارتا ہوا ایک ہجوم باہر نکلا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ڈائننگ ہال میں خوفناک چہرے والے بندروں کا ایک جوڑا گھس آیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ایک پارسی خاتون پر جھپٹ کر اس کا چہرہ زخمی کر دیا، ساڑی نوچ لی اور پھر پورے ڈائننگ ہال میں کھانے پینے کی چیزوں پر لوٹ مار کرنے لگے۔ ہوٹل کے ملازمین نے جب ان کا مقابلہ کرنے اور انہیں مار بھگانے کی کوشش کی تو وہ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ میں نے اس ہجوم کو چیر کر اندر جانے کی کوشش کی تو ہوٹل کے ملازمین نے مجھے دروازے پر روک دیا۔ اندر مت جائیے صاحب، بہت خونخوار بندر ہے، کاٹ کھاتے ہیں، جس کو ناخن مارتے ہیں یا دانت مارتے ہیں وہ ہفتوں بخار میں پھونکتا رہتا ہے۔ اتنے میں مینیجر بھی دروازے پر آ گیا۔ بہت خوفناک بندر ہیں صاحب، ان کے ڈر کے مارے ہی ہم پچھواڑے کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رکھتے ہیں۔ آج جانے کس کی غفلت سے ایک کھڑکی کھلی رہ گئی۔ بہت نقصان ہوا صاحب، اور ہوٹل کی ریپوٹیشن الگ خراب ہوئی۔ ہمارے پیسنجر چلے گئے تو یہ سارا سیزن مارا جائے گا۔ آپ لوگ انہیں مار کیوں نہیں ڈالتے؟ مینیجر نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر دبی آواز میں بولا، ماریں کیسے؟
कोनूर के राजा साहब का हुक्म है कि इन बंदरों को कतन ना छेड़ा जाए। आप जानते हैं पुराने ख्याल के बुज़ुर्ग हिंदू बंदरों का बहुत एहतराम करते हैं, अक्सर तो उनकी पूजा भी करते हैं। तब तो बड़ी मुश्किल है। बहरहाल मुझे अंदर जाकर देखने तो दीजिए, मैं भी एहतरामन हनुमान जी की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मैनेजर बेचारा अभी तसब्सब के आलम में ही था कि मैं उसे धकेल कर डाइनिंग हॉल में दाखिल हो गया। डाइनिंग हॉल की हालत किसी फसाद ज़दा इलाके की सी थी। कुर्सियाँ और मेज़ें उल्टी पड़ी थीं, क्रॉकरी, पेस्ट्रियाँ और पैटीज़ वगैरह फर्श पर बिखरे हुए थे। मैंने बखूर चारों तरफ देखा। सामने वाले रेशमी पर्दे की ओट में बंदरों का जोड़ा काउंटर पर बैठा हुआ था और इत्मीनान से कुछ खाने में मसरूफ़ था। मैंने एक कुर्सी पाए से पकड़ कर उठा ली और दब्बे कदमों आगे बढ़ा। एक बंदर ने गालिबन मेरी झलक देख ली। वो हुर्राता हुआ उठा और छलांग लगाकर पर्दे के स्टैंड पर चढ़ गया। फिर दूसरा बंदर भी उसकी तकलीद में उछल कर स्टैंड पर आ गया। वाकई वो बहुत खौफनाक बंदर थे। उनकी आंखें लहू की तरह सुर्ख थीं। एक बार घूर कर दोनों ने मेरी तरफ देखा और फिर डरावनी आवाज़ में खिखियाने लगे। चंद लम्हों तक तो मैं सख्ते के आलम में उनके चेहरे देखता रहा। फिर मैंने कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उनकी तरफ दे मारी। साथ ही मैंने लपक कर दूसरी कुर्सी उठा ली। कुर्सी लगती ही दोनों बंदर स्टैंड से नीचे कूदे और काउंटर पर बैठकर चीखने लगे। पहले बंदर ने, जो नर था, गुस्से से घूर कर मेरी तरफ देखा और दांत ने कोसता हुआ काउंटर के दूसरे सिरे पर, जो मेरे करीब था, बढ़ने लगा। इतने में होटल के 3-4 मुलाजमीन भी अंदर दाखिल हो गए। मेरी देखा देखी उन्होंने भी कुर्सियाँ उठा लीं। उन्हें देखकर मेरी हिम्मत बंध गई। मैंने बंदर के आगे बढ़ने के साथ ही दूसरी कुर्सी भी ताक कर उसे दे मारी। कुर्सी बंदर के सर पर लगी और वो वहाँ से उछलकर काउंटर पर सजे हुए गिलासों से टकरा के दूर जा गिरा। एक शोर के साथ 15-20 गिलास नीचे फर्श पर गिरे और चकनाचूर हो गए। बंदर ने झुल्ला कर एक जस्त लगाई। मैंने झुककर अपने आप को बचाने की कोशिश की। इतने में एक मुलाजिम ने बंदर को अपनी कुर्सी पर रोक लिया और पेशतर इसके कि बंदर अपने नाखनों से उसे नोचने की कोशिश करता, उसने कुर्सी पीछे धकेल दी। दूसरे 2 मुलाजमों ने आओ देखा न ताओ कुर्सियाँ बंदर पर बरसानी शुरू कर दी। इस असना में चंद और मुलाजमीन भी अंदर आ गए। एक के हाथ में मोटी सी लाठी थी। आदमी भी वो कवि हैकल और जीदार था। उसने लाठी घुमाकर बंदरिया पर एक भरपूर वार किया। लाठी बंदरिया के कूल्हे पर लगी। बंदरिया ने एक डरावनी आवाज़ निकाली और चीखती हुई जस्त लगाकर खिड़की के बाहर होटल के पिछवाड़े में कूद गई। उसके जाती बंदर के हौसले भी पस्त हो गए। उसने पलटकर अपनी मादा की तरफ देखा और फिर एक छलांग लगाकर लाठी वाले मुलाजिम के कंधों को नाखनों से छीलता और झंझोड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एक मुलाजिम ने भागकर खिड़की के पट बंद कर दिए। दूसरे ज़ख्मी मुलाजिम को सहारा देकर बाहर ले आए। एक डॉक्टर ने, जो होटल के करीब ही मुकीम था, पारसी खातून और उस मुलाजिम की मरहम पट्टी की और इंजेक्शन लगा दिए। मैं जब लॉन में वापस आया तो जोशी फैमिली बड़ी परेशानी के आलम में थी। नटवर लाल जी तो होटल छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों लड़कियां भी घबराई हुई थीं। मैंने नटवर लाल जी को समझाया कि बंदरों के हंगामे में होटल की इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है। दूसरे सीज़न का ज़ोर है। किसी दूसरे अच्छे होटल में कमरा मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से नटवर लाल जी रात वहाँ गुजारने पर आमादा हुए। दूसरे दिन होटल के अक्सर मुसाफिरों ने दूसरे होटलों में कमरे हासिल करने की कोशिश की, मगर तमाम होटल भरे हुए थे। इधर डेविस के मालिकान भी मुसाफिरों को मुतमईन करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। तो हन व करहन लोगों ने डेविस में क़याम करना कबूल कर लिया। दूसरी रात जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में गया तो होटल के दोनों मालिकान और मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आए। दौरान गुफ्तगू उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 6 माह से पोशीदा तौर पर इन बंदरों को हलाक करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल करके देख लिए। उन्होंने खिड़की के बाहर छींकों में जहर आलूद पेस्ट्रियाँ रखीं। बंदरों ने रात को आकर छींके गिरा दिए। पेस्ट्रियाँ उठाकर सूंघी, थोड़ी सी चखीं और फेंक फांक कर चलते बने। फिर होटल वालों ने 2 अल्सेशन कुत्तों का इंतज़ाम किया, जो रात को होटल के चौकीदार के साथ मिलकर पहरा देते थे। इस दौरान बंदरों ने जब भी अपनी झलक दिखाई, कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। उनके डर के मारे बंदर होटल की इमारत में दाखिल नहीं होते थे, मगर रात भर कुत्तों के साथ आंख मचोली खेलते रहते थे और कुत्तों के भौंकने से
مسافروں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بہرحال یہ نسخہ بھی فیل ہو گیا۔ اب سوائے اس کی اور کوئی چارہ نہ تھا کہ بندروں کو بندوق سے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ کام جتنا آسان تھا اتنا ہی مشکل بھی۔ کونور کی 90% آبادی کٹر ہندوؤں کی ہے اور ہندو بندر کو دیوتا مانتے ہیں۔ بندر کو مارنا گو سرکاری طور پر ممنوع نہیں تھا، تاہم ہندو آبادی کے مذہبی جذبات کے پیش نظر خطرناک ضرور تھا۔ ڈیوس کے مالکان بھی ہندو تھے۔ مینیجر ایک پنجابی ہندو لڑکا تھا جو نسبتاً آزاد خیال تھا، لیکن کاروباری نقصان کو دیکھتے ہوئے سب لوگ متفق تھے کہ بہرحال ان بندروں کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے 2000 روپے کی پیشکش کی۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ 2 سال قبل کونور سے 7-8 میل کے فاصلے پر میں ایک چیتے کو ہلاک کر چکا تھا، جس کے صلے میں مقامی ڈپٹی کمشنر نے مجھے انعام بھی دیا تھا۔ ڈیوس کے مالکان میرے دوست تھے اور ان کو نقصان سے بچانا میرا فرض تھا۔ اس سلسلے میں یہ طے ہوا کہ میں روزانہ صبح سویرے بندوق لے کر بندروں کی تلاش میں نکل جاؤں۔ ادھر ہوٹل کے مالکان کا ڈرائیور کار میں میرا سامان رکھ کر اوٹا کمنڈ جانے والی سڑک کی ڈھلان پر میرا منتظر رہتا۔ جو ہی میں بندروں کو ہلاک کر دوں، کار میں بیٹھ کر اوٹی روانہ ہو جاؤں۔ پھر اگر چاہوں تو اوٹا کمنڈ میں قیام کروں یا اسی کار میں بنگلور نکل جاؤں۔ اس سکیم میں چند قباحتیں یہ تھیں کہ میں پھر زندگی بھر کونور نہیں آ سکتا تھا۔ جوشی فیملی کے ساتھ بنائے ہوئے تمام تفریحی پروگرام غارت ہو جاتے اور ممکن تھا کہ فسادی اور فتنہ پرور لوگ اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیتے۔ رات بھر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے بندروں کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری صبح منہ اندھیرے بندوق لے کر ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ جنگل بندروں سے بھرا ہوا تھا مگر وہ بے ضرر بندر تھے۔ ہوٹل والا جوڑا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ شام کو جب میں تھکا ہارا ہوٹل واپس آیا تو سلوچنا اور ترلوچنا برآمدے میں خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے معذرت طلب کی اور بہانہ بنایا کہ ایک دوست کے آ جانے سے مجھے اچانک ایراکنڈو جانا پڑ گیا۔ بڑی دیر کے بعد ان کا موڈ ٹھیک ہوا۔ تیسری صبح جب میں منہ اندھیرے اٹھا اور نہا دھو کر باہر نکلنے کی تیاری میں مصروف تھا کہ سلوچنا روشنی دیکھ کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے پھر بہانہ کیا کہ میں شکار پر جا رہا ہوں۔ سلوچنا نے اصرار کیا کہ ہم لوگ بھی ساتھ چلیں گے۔ پھر اس نے ترلوچنا کو بھی بلا لیا اور دونوں ساتھ چلنے پر بضد ہو گئیں۔ خدا خدا کر کے پکنک باکس اور تھرماسوں سے لدے پھندے ہم لوگ 9 بجے کے قریب ہوٹل سے نکلے۔ راستے بھر ہنستے کھیلتے رہے۔ جنگل کی تنہائی میں لڑکیاں پہلے تو خوفزدہ ہوئیں مگر پھر سنبھل گئیں۔ راستے میں ایک جھرنے کے کنارے بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ جھرنے کا سرد اور شفاف پانی پیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم روانگی کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ میرے بالکل سامنے ایک اونچے درخت کی شاخوں پر جھولتے ہوئے بندروں کا وہی جوڑا نیچے کودا اور جھرنے کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلوچنا اور ترلوچنا خوفزدہ ہو کر میرے پیچھے چھپ گئیں۔ بندروں نے دانت نکال کر ہماری جانب دیکھا اور پھر کھکھیاتے ہوئے آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سلوچنا اور ترلوچنا کی طرف دیکھ کر کہا، کیا خیال ہے، ماروں یا چھوڑ دوں؟ سلوچنا چیخی، مارو جی، جلدی مارو، نہیں تو یہ ہمیں پھاڑ کھائیں گے۔ میں نے ترلوچنا کی طرف دیکھا تو وہ بھی چیخی، ہائے رام، وہ قریب آ گئے، فائر کیجئے نا۔ ترلوچنا جی، پھر نہ کہیے گا کہ مسلمان نے ہنومان جی کو مار ڈالا۔ نہ بابا نہ، بھگوان کے لیے فائر کیجئے، یہ تو بڑے ظالم بندر ہیں، انہیں مارنا کوئی پاپ نہیں۔ میں نے بندروں کی طرف دیکھا، بندوق میرے ہاتھ میں تھی۔ بندر ڈراؤنی آوازیں نکالتے اور دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے ہمارے قریب آ پہنچے تھے۔ دونوں لڑکیاں بے اختیار چیخ رہی تھیں۔ میں نے بندوق کی نال اٹھا کر بندروں کا نشانہ لیا۔ بندر بھی غالباً میرا ارادہ سمجھ گئے تھے۔ ان کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ 20 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اگلے بندر نے جست لگائی، دوسرے نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے۔ میں نے نال گھما کر ٹریگر کو حرکت دی، بندوق نے شعلہ اگلا۔ میں نے ٹریگر کو پھر حرکت دی، دوسرا فائر ہوا۔ چشمِ زدن میں دونوں بندر چٹان کے نیچے پانی کے گڑھے میں پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ نر نے سر اٹھا کر ایک بار اپنی مادہ کی طرف دیکھا، زور سے چیخا، اپنے جسم کی پوری طاقت سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ میں نے نشانہ لے کر تیسرا فائر کیا۔ اب کی مرتبہ وہ منہ کے بل گڑھے میں گر گیا۔
بندریاں بھی چند لمحوں کے بعد سرد ہو گئی۔ سلوچنا اور ترلوچنا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بندروں کے مرتی چکرا کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر بندروں کو دیکھا اور ایک ٹوٹی ہوئی شاخ سے انہیں دھکیل کر جھرنے کے نیچے گہری کھائی میں پھینک دیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کا آدم خور، شوکت ہاشمی، سن 1991۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔